قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اب یہاں ایک اور مثال آنے والی ہے، شوہر اور بیوی اور ان کا بچہ اچھے خاصے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے تھے، اولاد کی طلب تو اللہ سے کی، لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا آئیے دیکھیے گا۔ یعنی یہ ایک اور مثال ہے رشد کے راستے سے اتر کر غی کے راستے پہ جانے کی۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کر سکے۔ پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا، سو وہ اس کو لیے ہوئے پھر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ ان دنوں میں ہو سکتا ہے ہر کپل یہی کہتا ہو۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کی شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا پتہ چلا کہ جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو کبھی پیراں دیتا اور کبھی بابا جی کا فلاں اور کبھی کس کا غلام کہتے ہیں، کسی کو غلام فلاں فلاں۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انشاءاللہ، مجھے امید تو یہی ہے کہ کسی قبر پہ جا کر اولاد نہیں مانگے گا، ہم میں سے کوئی اپنے بچے کا نام پیراں دیتا اور فلاں دیتا نہیں کرے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اولاد کے ساتھ شرک کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ ان کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کو وہ مقصد حیات نہیں دیا جاتا، ان کو اللہ کانشس نہیں بنایا جاتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں بیوی کے لیے بہت ہی خوبصورت کمنٹس ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیمنٹس ہیں، لیسکن الیہا۔ بالکل یہی انداز سورۃ روم میں بھی ہم پڑھیں گے کہ بیوی جو ہے وہ مرد کے لیے سکون دینے والی چیز ہے، آنر دی جا رہی ہے۔ بیوی کو سکون بخش چیز کیوں کہا؟ کیونکہ بیوی اگر مرد کی مزاج شناس ہو جائے، دکھ میں تکلیفوں میں اس کو تسلیاں دے، جیسے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، تو وہ واقعی سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے بیوی کے پاس سکون جیسی قیمتی چیز رکھ دی۔ اگر اس چیز کو آج سمجھ جائیں تو ہمیں اپنے شوہروں کو ہینڈل کرنا آ جائے۔ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اپنے شوہروں کا مزاج شناس بنا دے۔ آپ دیکھیے کہ ذرا سا صبر کر کے انسان اگر کچھ عرصہ ساتھ گزار لینا تو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے آتا لگتا ہے۔ بیوی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ شوہر کو اس بات پہ غصہ آئے گا، اور جب غصہ آنے لگے تو اس کو سکون دے۔ شوہر پریشان ہے تو اس کو سکون دے، مشورہ مانگے تو پرسکون کر دے، مددگار ہوتی ہے۔ بیوی اصل میں دی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے شادی کے بعد ایک مرد کی۔ اب دوستیاں پہلے لگ جائیں تو بعد میں پھر وہ بے تکلفیاں باقی نہ رہیں تو پھر گھر بگڑتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان کے اٹھنے سے، بیٹھنے، گھر میں آنے سے، ان کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کدھر سے آئے۔ گھر میں جوتا اتارنے سے، اپنا بیگ اتارنے سے، چابی رکھنے سے سمجھ آتی ہے کہ آج شوہر پریشان ہے، آج خوش ہیں، آج ان کا موڈ کیسا ہے۔ بعض دفعہ مرد اپنے کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ بلا وجہ ان کو پریشان کرتے ہیں، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، تو جھگڑے تو ہوں گے۔ تو آج گھروں کے جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے اندر، یا کہہ لیجئے کہ بیٹیوں کے اندر یہ سینس نہیں ڈیولپ کی جاتی، اور برابری کے نام نے ویسے ہی اس بات پہ رکھ دیا کہ اگر وہ ہم ان کو کیوں کریں، وہ کیوں نہ کریں۔